بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جاوید اختر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم وائلڈ لائف پارک رحیم یار خان میں گھوم رہے ہیں۔ اس کا رقبہ تقریباً 15 ایکڑ ہے۔ آپ آخری بار چڑیا گھر کب گئے ہوں گے؟ چڑیا گھر کے اندر کے مناظر آپ نے کب دیکھے ہوں گے؟ آج ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وائلڈ لائف پارک کے اندر۔ ابھی ہم جا رہے ہیں۔ اس چڑیا گھر میں سب سے باہر مگرمچھ کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ چڑیا گھر میں مگرمچھ بھی ہیں اور بے شمار جانور ہیں اور پرندے بھی ہیں۔ اس چڑیا گھر میں بچے، بڑے اور سبھی لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں اور خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بندر نظر آیا، اس کے بعد ہمیں نیل گائے نظر آئی، مور نظر آئے، پرندے نظر آئے، مور کے ساتھ سفید مور بھی نظر آیا۔ اس چڑیا گھر میں ہمیں نہ ہاتھی نظر آیا، نہ گینڈا نظر آیا، اور نہ شیر نظر آیا، چیتا نظر نہیں آیا، زرافہ بھی نظر نہیں آیا، زیبرا کراسنگ بھی نظر نہیں آیا۔ زو کی سیر کریں اور زو کے اندر کے مناظر سے آپ خوب لطف اندوز ہوں۔ اب اس کے بعد چڑیا گھر میں تو ہر کوئی گھومتا ہے اور سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ نیل گائے، مور اور دوسرے جانور ہوتے ہیں۔ اب ہم آپ کو کچھ معلومات چھانگا مانگا کے بارے میں دیتے ہیں۔ چھانگا مانگا لاہور سے 75 کلومیٹر کے فاصلے پر بین الاقوامی شہرت کا حامل مصنوعی جنگل ہے، جسے دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا رقبہ 12,510 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس جنگل کو 1886 میں لگانا شروع کیا تھا۔ اس کا شمار قدیم ترین نہری جنگلوں میں کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد ریلوے انجن کے لیے ایندھن فراہم کرنا تھا۔ 1888 تک جنگل کے کافی حصے میں شیشم کے درخت اور کچھ عرصہ بعد توت اور بانس کے درخت لگائے گئے۔ شروع میں کنویں کھود کر جنگل کو پانی فراہم کیا گیا۔ 1936 میں ایشیا اور چائنا سے ہجرت کر کے آنے والے پرندوں کے لیے یہاں خاص طور پر درخت لگائے گئے تھے۔ 1960 میں اسے قومی باغ بنا دیا گیا۔ سیاحوں کی تفریح کے لیے مہتابی جھیل، چڑیا گھر، کشتی رانی، سوئمنگ پول، لکڑی کے بنے ہوئے ہٹ، مہتاب محل، کرکٹ گراؤنڈ، چلڈرن پارک کے علاوہ اور عمارتیں بھی بنائی گئیں، جن میں نمایاں ریسٹ ہاؤس ہے۔ اس جنگل میں ہرن، نیل گائے، مور اور دوسرے جانور پائے جاتے ہیں جن کا شکار کرنا ممنوع ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں بھاپ سے چلنے والا انجن ہے، جو اب کہیں نظر نہیں آتا، سوائے صرف اس چھانگا مانگا جنگل میں نظر آتا ہے، اور چھانگا مانگا جنگل میں ہی یہ چل رہا ہے انجن۔ فارسٹ پارک کا رقبہ 153 ایکڑ ہے۔ پارک میں خوبصورت کیفیٹیریا بھی ہے۔ پارک کا ماحول عام جنگل کے ماحول سے ذرا مختلف ہے، کیونکہ اسے ایک پلاننگ کے تحت بنایا گیا تھا۔ چھانگا مانگا ریسٹ ہاؤس میں رات گزارنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ سیاح کے لیے، یعنی سیر و تفریح کے آنے والے اس جنگل میں رہتے ہیں تو یہ جنگل نہیں بلکہ منگل بن جاتا ہے، منگل کا سما پیدا کرتا ہے۔ لیڈر اور دلیر قسم کے انسان رات کو جنگل کی سیر کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔
جہاں مقامات پر مختلف جانوروں کی آوازیں انہیں سنائی دیتی ہیں، ان کے قدم رک جاتے ہیں۔ جنگل کی سیر کرنے کے لیے صبح کا وقت انتہائی مناسب ہوتا ہے۔ قدرتی ماحول کو دیکھ کر انسان اپنے رب کا بہت شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ لاہور سے باہر رہنے والے جب بھی لاہور کی سیر کا پروگرام بنائیں تو اپنے شیڈول میں چانگا مانگا جنگل کی کوئی سیر کو سرفہرست رکھیں، نہیں تو وہ ایک حسین قدرتی جنگلات کے نظاروں سے محروم رہ جائیں گے۔ Education is passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare to it today. اللہ سے تعلق کو سنوار لیں، مخلوق سے تعلق خود بخود بن جاتے ہیں۔ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے، اللہ اس کے حالات کو سنوار دیتا ہے۔ جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نصر من اللہ وفتح قریب، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یار ابھی ہم جشن آزادی منا چکے ہیں، 75 اینیورسری جشن آزادی کے موقع پر ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ خوبصورت اور صحت مند پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے۔ زندگی کی خوبصورتی چیزوں سے نہیں ملتی، زندگی کی خوبصورتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق سے حاصل ہوتی ہے، ان کی سیرت اپنانے سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کی حقیقت کا علم ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دنیا میں اگر اپنی کوئی جگہ بندہ بنا لے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا ہے، کسی کی دعا میں رہنا ہے، کسی کے دل میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں اور لوگوں سے لگائی ہوئی امیدیں ڈپریشن دیتی ہیں۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچ میں سچائی ہو، ایسے انسان کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ آج کی صبح بہت خوبصورت صبح تھی۔ رب آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے، اور اللہ آپ سب کو پریشانی اور مصیبت سے دور رکھے اور اپنے امان میں رکھے۔ جو لوگ اپنے غصہ اور نفرت ظاہر کرتے ہیں یار ان سے مت گھبرایا کریں، وہ سچے ہوتے ہیں۔ خود ان لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے جو اپنے غصے کو چھپا لیتے ہیں اور بعد میں کسی ٹائم نکال دیتے ہیں۔ اللہ permissions that your will only be trusted.
with children, that you have the ability to brain. تعلیم کسی بڑے انسان کا قول ہے، تعلیم میرے خیال میں راستہ ہے۔ ہم تعلیم کو منزل نہ سمجھیں، علم منزل ہے، تعلیم راستہ ہے، اور اس راستے کو جو چیز روشن کرتی ہے آپ کو ٹھوکر لگنے سے بچا لیتی ہے، ادھر ادھر ہونے سے محفوظ کر لیتی ہے، آپ کا معیار بنائے رکھتی ہے، وہ چیز تربیت ہے۔ اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ واٹ از لائف؟ لائف از جرنی بٹوین برتھ اینڈ ڈیتھ. What to surface? Do not to surface. Feel hurt. Do not feel hurt. You have a choice to surface or not to surface. Get hurt, not to get hurt. You have a choice. Take your choice and live happily. دعا سے انسان کو وہ ملتا ہے جو انسان چاہتا ہے۔ مسلسل دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، دعا دستک سے آخر دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا الفاظ کا نام نہیں، دعا کیفیت کا نام ہے، دعا طاقت ہے۔ دعا کی تاثیر سے تقدیر بدل جاتی ہے، دعا سے رحمت ملتی ہے، دعا سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے امان میں رکھے۔ آمین۔ وہ دیکھو لومڑی ایک بچہ وہ چھپا ہوا پائپ میں۔